السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولتے الفاظ کی محفل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ حاضرین محفل، پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا اور وہ اس چھوٹے سے گاؤں کی اکلوتی مسجد کا امام تھا اور نماز کے علاوہ گاؤں کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا، جبکہ اس کی بیوی گاؤں کی بچیوں کو مدرسہ پڑھایا کرتی تھی، جس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور یہی بات گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی کہ کسی طرح ایک بار اس حسین لڑکی کو دیکھ لے، آخر وہ ہے کیا بلا۔ ایک دن وہ مولوی صاحب کے گھر چلا گیا کہ کچھ نیاز وغیرہ دینے کے بہانے، اس امید پر کہ مولوی صاحب کی بیٹی کا دیدار ہو جائے، اور اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جب امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے دروازے پر دستک دی اور مولوی صاحب کی بیٹی کی اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا کہ اس کے پاس کچھ سامان ہے جو چودھری صاحب نے بھیجا ہے، وہ لے لیں۔ لڑکی نے کہا کہ آپ دروازے میں رکھ دیں، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے سامان رکھا اور وہیں انتظار کرنے لگا۔ جب لڑکی نے سمجھا کہ سامان رکھنے والا چلا گیا ہے تو اس نے سامان اٹھانے کے لیے دروازہ کھولا تو اس لڑکے نے اسے دیکھ لیا۔ دیکھا ہی نہیں بلکہ اس پر ایسا عاشق ہوا اور وہیں اپنا دل دے بیٹھا۔ لڑکا گھر آیا اور ضد پکڑ لی کہ اس نے شادی کرنی ہے تو مولوی صاحب کی بیٹی سے ہی کرنی ہے۔ چودھری صاحب اس رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ میں جا کر مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ چودھری صاحب مولوی کے پاس آئے اور مولوی صاحب سے کہا کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور ہر طرح کی برائی اس میں ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ انکار کر دیں گے تو میں ہنسی خوشی چلا جاؤں گا۔ یہ نہ سوچنا کہ میری ناراضگی آپ کی زندگی میں کوئی خلل ڈالے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب نے انکار ہی کرنا تھا۔ چودھری صاحب گھر گئے اور بیٹے سے کہا کہ مولوی صاحب نے انکار کر دیا اور اب تم دوبارہ کبھی اس گلی سے نہیں گزرو گے۔ لڑکے کو مولوی صاحب پہ بہت غصہ آیا کہ اتنی دولت، عزت اور شہرت کے باوجود مولوی نے یہ رشتہ کیسے ٹھکرا دیا۔ میں ضرور انتقام لوں گا، اور اس نے دل میں انتقام کی ٹھان لی۔ ادھر مولوی صاحب کی بیٹی بیمار ہو گئی اور اسے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرتے رہے، لیکن جب بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تو وہ گاؤں کے واحد حکیم کے پاس چلے گئے۔ اس وقت الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور جدید آلات تو تھے نہیں، لہٰذا حکیم صاحب نے بچی کی نبض چیک کی، پیٹ کے درد کی شدت کا جانچتے ہوئے بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ مولوی کے گھر میں تو جیسے کوہرام سمجھ گیا، ایک قیامت سی برپا ہو گئی۔ مولوی نے بیٹی کو بہت مارا پیٹا کہ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، کس کا بچہ ہے تیرے پیٹ میں۔ ایک دو بار اسے قتل بھی کرنا چاہا، لیکن لڑکی کی ماں بیچ میں آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی بے گناہ ہے۔ وہاں ان کی بیٹی بھی اس امتحان پر اللہ سے امید لگا کر بیٹھ گئی کہ اب کوئی معجزہ ہی اسے ناکردہ گناہ سے نکال سکتا ہے۔ ادھر چودھری کے بیٹے نے جب 2-3 بار مولوی کو بیٹی کے ہمراہ حکیم کے پاس جاتے دیکھا تو حکیم کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی بہت رقم ادا کی تو حکیم نے ساری بات اس کے سامنے اگل دی۔ چودھری کا بیٹا واپس آیا اور گاؤں کے میراثی کو کچھ رقم دے کر سارے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ مولوی کی بیٹی بغیر نکاح کیے حاملہ ہو گئی ہے۔ گاؤں کی عورتیں مولوی کے گھر آنے لگیں اور پوچھنے لگیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ بیٹی کو یہ گناہ کرنا پڑا، اس کی شادی کیوں نہ کروا دی، کس کے ساتھ منہ کالا کیا اس نے۔ گاؤں کی پنچایت نے مولوی صاحب سے امامت واپس لے لی اور انہیں 1 ماہ کا وقت دے دیا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کسی اور گاؤں میں کر لیں۔ گاؤں والوں نے بھی اپنی بچیوں کو مولوی کی بیوی کے پاس پڑھانے سے منع کر دیا۔ ہر طرف سے مولوی صاحب پریشانیوں میں گھر چکے تھے، انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ اندر آنے کی اجازت طلب کی تو مولوی صاحب پریشانی کے عالم میں کچھ سوچنے لگے۔ لڑکا سمجھ گیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، میں نے آپ سے بچپن میں قرآن پڑھا تھا، فلاں شخص کا بیٹا ہوں اور برابر والے گاؤں سے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے پہچان لیا اور اسے اندر لے آئے۔ اس دوران اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے۔
मज़ीद बताया कि वो शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया है और अपने गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन आते ही उसे इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन नहीं आया कि ये वाक़या सच है और वो इसका राज मालूम करने के लिए पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नज़र आने लगी। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज़ देखी, कुछ तफसीलात पूछी और कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा, जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने की तलकीन की। उस हकीम लड़के की बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहब और करते भी क्या, डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। 2 दिन के बाद रात को सारा बंदोबस्त कर दिया गया। लड़के यानी हकीम ने गांव की कुछ मुअज़्ज़िज़ औरतों को भी बुलवा लिया और उनसे बकरे का गोश्त पकाने को कहा और सब औरतों को ताकीद की कि ये बात राज में रखी जाए कि गोश्त किस चीज़ का पक रहा है। जब गोश्त पक चुका तो उस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भर कर गोश्त खाए। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भर कर गोश्त खाया और लड़की का पेट भर गया। तो उस हकीम लड़के ने कहा कि मज़ीद गोश्त खाओ। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो उस वक्त तक मोहल्ले के कुछ मज़ीद लोग भी मौलवी साहब के घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी को बुलवाया और दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ उसने पहले से कुत्ता ज़िबह करके रखा हुआ था। उस लड़की को बताया कि जो गोश्त उसने खाया है वो इसी कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की ने उल्टियाँ शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आने लगा। कुछ ही देर में उसके पेट से उल्टी के ज़रिए एक मेंढक भी बाहर निकल आया, जिसे सब मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेंढक बाहर निकला, लड़की को कुछ सुकून सा महसूस होने लगा। तो वो लड़का कहने लगा कि इस लड़की ने बेध्यानी में किसी नदी या दरिया का पानी पिया होगा। उस वक्त छोटे से मेंढक का बच्चा उसके मुंह के ज़रिए पेट तक जा पहुंचा। जब वो मेंढक का बच्चा बड़ा हुआ तो उसे तकलीफ शुरू हो गई और इन्फेक्शन की वजह से पेट भी फूलना शुरू हो गया। गांव के सब लोग इस लड़के की जहानत और हिकमत देख चुके थे और उस लड़की की पाक दामनी भी सब पर वाज़ेह हो गई। मौलवी साहब ने उस लड़के के इसरार पर अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दिया और यूं वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे।